میرے ابو کی کافی زمینیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ زمینوں سے ہمیں خوب ساری آمدنی ہو جاتی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری زندگیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ابو کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں سب سے بڑی تھی، میری عمر 13 سال تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ چھوٹی بہن 7ویں میں اور سب سے چھوٹا بھائی صرف 7 سال کا تھا۔ ہم سب کا اس حادثے کی وجہ سے برا حال تھا، خاص طور پر ہماری ماں کا۔ ہم تو پھر بھی مطمئن تھے کہ ہمارے سروں پر ماں کا تو سایہ ہے۔ اس موقع پر چچا نے ہمارا ساتھ دیا۔ جو کچھ زمینوں سے آتا وہ ایمانداری سے ہمیں پہنچا دیتے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ امی خاموش طبع اور صابر خاتون تھی۔ سسرال والے خوش تھے کہ بچوں کی خاطر جوانی میں بیوگی کو قبول کر لیا اور مرحوم شوہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ امی کا ایک وقار تھا، ساکھ تھی۔ جب سسرال کے کسی گھر جاتی عورتیں تو عورتیں تعظیم کی خاطر مرد بھی اٹھ کر ملا کرتے تھے۔ معلوم نہیں پھر امی کو کیا ہوا کہ وہ ہم سے کچھ کھینچی سی رہنے لگی۔ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی کہ ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہماری امی نے فیروز نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ شروع میں تو ہم میں سے کوئی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ معلوم نہیں اس آدمی نے کیسے امی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بقول امی انہوں نے ہماری بہتری کے لیے اس شخص سے شادی کی تھی۔ سب لوگوں نے امی کو بہت لعن طعن کی۔ ابو کے تمام رشتہ داروں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ ننیال والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا، غرض کہ اب ہم سراسر اسی شخص کے رحم و کرم پر تھے جس کو ابو کہنے سے ہمیں نفرت آتی تھی۔ میں بڑی تھی، مجھے امی کی غلطی کا سب سے زیادہ دکھ تھا، لہٰذا میں اپنے ستیلے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ وہ اگر صحیح بات بھی کرتے تو میں زبان درازی شروع کر دیتی۔ ان حالات کا میرے دماغ پر کچھ الٹا اثر ہو گیا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی۔ پھوپھی کو جب میری حالت کا پتہ چلا وہ مجبور ہو کے مجھے دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب مجھے ڈاکٹرز کو دکھایا وہ کہتے کہ اس کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم کہتے کہ مرگی ہے۔ دن بدن میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسی حالت ہو گئی کہ امی نے مجھ پر سفید چادر ڈال دی اور چارپائی پر لٹا کر میری آخری سانس نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہی دنوں پھپھو مجھے دیکھنے کے لیے آ گئی اور اسی بری حالت میں اپنے گھر لے گئی۔ خدا کی کرنی کہ میں پھپھو کے ہاں جاتے ہی بغیر علاج کے ٹھیک ہو گئی۔ اپنے پاؤں پر چل کر گھر آئی، لیکن گھر آتے ہی میری حالت پھر غیر ہو گئی اور مجھے دوبارہ دورے پڑنے لگے۔ اس بات کی اطلاع جب میرے ماموں کو ہوئی تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ میرے بعد میرے بھائی کی باری تھی، کیونکہ آتی دفعہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آئی تھی، لیکن بھائی کو میری اماں نے ساتھ نہیں آنے دیا کیونکہ بھائی سے ماں بہت پیار کرتی تھی۔ میرا بھائی ستیلے باپ کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس کے ساتھ ستیلے باپ نے کچھ ایسا سلوک کیا کہ اس معصوم نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور جھلس کر مر گیا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے دوسرا خامند ڈھونڈا، اولاد نے اس کو قبول نہ کیا، پھر نہ وہ اولاد بھی ساتھ رہی جس کی بہتری کے لیے میری ماں نے یہ توق گلے میں ڈالا، اور نہ اسے نئے خامند کا پیار ملا۔ فیروز کا یہ اصرار تھا کہ زمین اور مکان میرے نام لکھ دو۔ مکان کے علاوہ آدھی سے زیادہ زمین والد صاحب ماں کے نام کر گئے تھے۔ ماں جائیداد اس شخص کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بد سلوکی کو سلوک میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد اس آدمی کے نام کر دی۔ یہ وجہ بھی کارگر نہ ہوئی اور ماں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی چاہے ساری جائیداد لے لے لیکن طلاق دے دے، مگر اس شخص نے یہ بھی منظور نہیں کیا۔ چھوٹی بہن کی شادی میں نے خالہ کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے کے ساتھ کروا دی اور خود FA کر کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ انہی دنوں خالہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی رشتہ دار اپنے یہاں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ بہن بھائی اپنے گھر رکھنے پر راضی نہ تھے۔ ننیال میں کوئی اپنانے کو تیار نہیں تھا، کہتے تھے کہ ایک لیلی ہے وہی کافی ہے۔ میں مجبور ہو کر اپنی ہیڈ مسٹرس کے توسط سے ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگے۔ بعض لوگ اس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بن مانگے سب کچھ پا لیتے ہیں اور بعضوں کو سوائے محرومیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حالانکہ جیون بھر دکھوں کی خاردار راہوں پر چلتے رہتے ہیں، سدا منزل کے متلاشی رہتے ہیں، اس تلاش میں ان کے پاؤں کیا روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھی کہ جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دنیا میں میری کسی کو پرواہ تھی۔ ایک پھپھو تھی جو سارے خاندان سے چھپ کر مجھے بھی ہاسٹل میں ملنے آ جاتی۔
ایک دن پھپھو آئی تو ان کا چہرہ بڑا ہی پر امید تھا۔ آتے ہی بولیں، بیٹا آج تم 2 دن کے لیے میرے گھر چلو، کیونکہ میری ایک سہیلی ہے، سائم کی والدہ تمہارے رشتے کے لیے آنے والی ہیں۔ پھپھو آپ کو تو پتا ہے کہ میں نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے نفرت ہے مردوں سے، شدید نفرت۔ دیکھا نہیں ماں نے ہمارے لیے کیا سائبان ڈھونڈا؟ زندگی بہت لمبی ہے بیٹا، کیسے تنہا گزارو گی؟ مرد تو محافظ ہوتا ہے عورت کا، ایک سائبان ہوتا ہے۔ اگر یہ سائبان سر پر نہ ہو تو عورت زمانے کی تیز دھوپ میں جھلس کر رہ جاتی ہے۔ جیسا سائبان ماں نے ڈھونڈا ایسا سائبان ہم کو قبول نہیں۔ میں بھی ویسے گزار دوں گی پھپھو جیسے آپ گزار رہی ہو، اور مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے بھی تو کی تھی شادی، اب نیا محافظ کہاں ہے؟ وہ سائبان جس نے ہمارے سر سے ہمارے باپ کے گھر کی چھتی چھین لی ہے۔ میں شدت سے جذبات سے رو پڑی تھی۔ اور آپ کا بھی بنایا گیا ایک محافظ؟ میں نے پھپھو جان کو یاد دلایا، پھر پوچھا کہاں ہے وہ محافظ، وہ سائبان؟ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے پھپھو، جب پوچھا کہ محض اتنی بات پر آپ کو طلاق دے دی تھی کہ وہ آپ کو مزید رقم گھریلو اخراجات کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے محافظوں کا کیا فائدہ جن کو اپنی معصوم بچیوں اور باوفا بیویوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جن کو اپنی عیاشیاں اور پیسہ اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ پھپھو کو بھی پھپھا نے 10 سالہ رفاقت اور محبت کا صلہ طلاق کی صورت میں دے دیا تھا، اور اپنے کم سے جوان سیکرٹری سے بیاہ کرنے کی خاطر بہانے سے طلاق دے دی۔ انہوں نے طلاق دیتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ میری 2 معصوم بچیوں کا کون محافظ ہوگا، کون ان کے سر پر دست شفقت رکھے گا، کون ان کی پرورش کرے گا۔ انہوں نے ان سب کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکا تھا جیسے ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میری پھپھوزاد ابن عقیلہ بہت دکھی ہو گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، عارفہ اگر کبھی ابا جان زندگی کے کسی موڑ پر مل جائیں تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ ناراضگی اور اختلاف اگر تھا تو امی سے تھا، ہمارا کیا قصور تھا، کیا بگاڑا تھا ہم نے آپ کا، جس کی آپ نے ہمیں یہ سزا دی کہ میرے سر سے سائبان ہی چھین لیا۔ دراصل وہ مجھے یہ سمجھا رہی تھی کہ تم تو ستیلے باپ کے ستم ظریفی پر رو رہی ہو، ہمیں دیکھو ہم سگے باپ کے سنگ دلی کا نشانہ بن گئے ہیں۔ تبھی مجھے اور بھی زیادہ مرد حضرات سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ پھوپھی جان میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بیٹی سائم بہت اچھا لڑکا ہے، تم مان جاؤ، میری بچیاں اپنے ماموں کے سائے میں، ان کے رشتے کہیں نہ کہیں ہو ہی جائیں گے، لیکن تم تنہا رہتی ہو، تمہارا رشتہ ہونا بے حد مشکل ہے۔ وہ دیر تک سمجھاتی رہیں کہ تم نے مرد کا صرف ایک رخ دیکھا، مان جاؤ میری بچی۔ پھپھو نے منت سماجت کی تو ان کی خوشی کی خاطر میں مجبور ہو کر ان کے ساتھ چچا کے گھر آ گئی۔ اگلے دن سائم کی امی آئی، مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب چچا اور پھپھو کے سمجھانے پر میں دلہن بنی اور رخصت ہو کر سائم کے گھر آ گئی۔ آج امی بہت یاد آ رہی تھی، آنسو میری آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ کاش اس وقت وہ مجھے دلہن بنا ہوا دیکھتی، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، لیکن میں تو تھی ہی بد نصیب کہ ایسے موقع پر بھی نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ہی ماں کی میں دعا لے سکی تھی۔ شادی کے بعد چند ہفتے تو سیر و تفریح میں گزر گئے۔ پہلی بار خوشی اور سکون کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ سائم واقع بہت اچھا شہور ثابت ہوا۔ ساس، نندے، سسر سبھی حسن سلوک سے پیش آ رہی تھی۔ اتنی خوشی مل جانے کے باوجود ماضی کی اداسی اب بھی کسی وقت مجھے اچانک یلغار کر دیتی تھی۔ تبھی میں دکھی ہو جاتی اور ان لمحات کو بھلانے کے لیے ایسے گانے سنتی، اور یہی ایک بات میرے شوہر کو ناگوار گزرتی۔ وہ کہتے تھے کہ عارفہ آخر تم یہ غمگین گانے کیوں سنتی ہو جب خوشیوں سے بھری زندگی مل گئی ہے، اور میں بھی تمہارا ہوں، تو پھر زندگی سے بھرپور خوشیوں بھرے گیت سنو نا۔ جب بھی وہ مجھ سے یہ شکوہ کرتے میں یہی جواب دیتی کہ مجھے یہ المیاں گانے اچھے لگتے ہیں، ان سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ چپ ہو جاتے۔ اس منحوس دن بھی سائم دفتر سے واپس آئے تو بہت الجھے ہوئے تھے۔ آفس میں کام بہت تھا اور طبیعت بہت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پسند کا گیت سن رہی تھی جب وہ آئے۔ آنکھیں موندے لیٹی تھی اور ایسی گم تھی کہ مجھے ان کے آنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ گانے کے بول میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سائم نے جھنجھلا کر کیسٹ نکال دیا۔ 1000 بار کہا ہے کہ مت سنا کرو ایسے گانے، مگر تمہیں کب میری باتوں کی پرواہ ہے؟ نہ جانے کون سا دکھ ہے تمہیں، کون جدا ہو گیا ہے تم سے جس کی درد بھرے گانے سنتی رہتی ہو؟ میں ان کے انجانے خدشوں پر حیران تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ جب میں اپنی پسند کے گانے سنتی ہوں، حالانکہ میرا ماضی تو بے داغ آئینے کے مانند شفاف تھا، اور اس پر کسی بھی مرد کا نام تو کیا شبی تک نہیں پڑی تھی، اور وہ تھے کہ آج آپ اسے باہر ہو کے چلا رہے تھے۔ آج اس مرد کا باطن سبھی ظاہر ہو گیا تھا۔
جس کو میں اپنا پیار اور جیون ساتھی اور اچھا انسان سمجھا کرتی تھی۔ سائم کہہ رہا تھا کہ عارفہ تمہیں خود کو میری خواہش کے مطابق بدلنا ہوگا، اگر ایسا نہیں کر سکتی تو چلے جاؤ میرے گھر سے۔ میں قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو، کسی بچھڑے ہوئے کی یاد لیے ہر وقت المیہ گانے سنتی رہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں سن بیٹھی رہ گئی کہ یہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا خاوند، میرا محافظ، میرا سائبان مجھ پر اس قدر گھٹیا الزامات لگا سکتا ہے۔ میں نے خدا گواہ ہے اپنے خاوند کی دل کی گہرائیوں سے اسے چاہا تھا، اس کی پوجا کرتی تھی۔ میرے دل میں صرف سائم کی تصویر آویزاں تھی، کیونکہ وہی میرا سب کچھ تھا۔ اپنے حقیقی والد کے بعد میں نے سائم کا ہی پیار دیکھا تھا، اس پر اعتبار کیا تھا، میرا تو اعتماد تھا۔ وہ مجھے مرد ذات سے جو نفرت تھی وہ سائم سے شادی کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ اس کا المیہ گانے سننے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو میرا مزاج بن چکا تھا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ سائم بھی ایک مرد ہے کہ وہ عورت پر جب چاہے جیسا چاہے الزام لگا دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ کاش سائم تم نہ کہتے یہ سب کچھ، میں تو پہلے ہی دردوں کی جلی ہوئی تھی۔ تم نے تو یہ تک نہ پوچھا کہ عارفہ آخر تمہیں دکھ کیا ہے جو تم یہ گانے سنتی ہو۔ میرا تو ایسا مزاج بن گیا تھا۔ والد صاحب کی کار کے حادثے میں فوت ہو جانے کے بعد سے حالات کی تلخی کے سبب یہ گانے کسی بچھڑے ہوئے محبوب کے عشق میں نہیں سنتی تھی، مگر ہاں اپنے افسردہ دل کو بہلانے کے لیے یہ غمگین گیت میں سنا کرتی تھی۔ مگر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میرے دکھوں سے آخر تمہارا کیا واسطہ؟ اور پھر کس قدر آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ چلی جاؤ۔ ہاں میرا جانا ہی بہتر ہے، میں نے کہا تھا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا، اسی لیے میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں، اور تم نے پھر بھی مجھے روکا اور نہ بیگ رکھوایا۔ اعتماد کی بنیاد پر ہی میاں بیوی کا راستہ استوار ہوتا ہے، کسی غیر کا تصور بھی اس اعتماد کی بنیاد میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، تب مقدس بندھن کی عمارت پل بھر میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی شام میں اپنے چند جوڑے لے کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اور پھر وہاں سے ہاسٹل۔ میں سائم کو یہ باور ہی نہ کروا سکی کہ اپنے بچپن کی بات ہے، اپنے مرحوم باپ کی شفقت سے محرومی کا احساس ماضی میں مجھ پر اس قدر گہرا تھا کہ میں دنیا کے تمام دلچسپیوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس وجہ سے میں المیہ گانے سنا کرتی تھی۔ ہاسٹل آ کر بھی کتنے ہی دن میں سائم کی منتظر رہی کہ ایک دن اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے لینے ضرور آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ کچھ عرصہ خاموش رہی، پھر طلاق آ گئی اور میں اپنے تصورات دل میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل کی ہو گئی اور اپنی محرومیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ جو تھوڑی سی رقم زمین فروخت کر کے وراثت میں مجھے ملی تھی، اس کو چچا نے ہم دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کر دیا، اور میں نے اس رقم سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا کہ سر پر سائبان نہ سہی باپ کے ورثے سے خریدے مکان کی چھت تو ہو جو مجھے موسموں کے سرد و گرم سے بچا سکے۔ 5 برس تک میں تنہا زندگی کے سرد و گرم سہتی رہی۔ اسکول میں دوبارہ ملازمت مل جانے سے مجھے سکون میسر آیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں ایک بار پھر کوئی خاموش طوفان آئے گا۔ مارچ میں میرے شاگرد لڑکیوں کے امتحان تھے، جب میری ملاقات اس کی پھوپھی ذات نائلہ کے توسط سے ہوئی۔ انہوں نے مہمان کا نام وحید اور ان کی بیٹی کا نام شیزہ اپنایا۔ مجھے شیزہ کو ٹیوشن پڑھانے کو کہا گیا تھا۔ میں نے معذر چاہی کہ وقت کم تھا اور امتحان سر پر تھے، مگر باجی نائلہ کے اصرار پر حامی بھر لی۔ شیزہ روز اپنے والد وحید صاحب کے ہمراہ پڑھنے کو آنے لگی۔ 2-4 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ وحید اچھے انسان ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتی۔ وہ انتظار کرتے رہتے اور جب شیزہ 1.5 گھنٹے بعد پڑھائی سے فارغ ہوتی وہ اس کو ساتھ لے کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے وقت مانگا کہ مجھ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے معذر کی کیونکہ اکثر وقت میری اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھائی میں مدد لینے گھر آتی تھی۔ انہوں نے استدعا کی کہ میری دعوت قبول کر لیں اور میرے گھر پر تشریف لائیں تاکہ آپ سے چند ضروری باتیں جو کہنا چاہتا ہوں کہہ سکوں۔ سوچا کہ بچی کے بارے میں کچھ مسائل ہوں گے، ان سے ان کے گھر پر جا کر بات کرنے کا وقت دے دیا۔ میں ان کے گھر گئی۔ ایک ملازمہ اور 2 ملازم ان کے ساتھ گھر میں رہتے تھے۔ بیگم وفات پا چکی تھی۔ بچی انہی ملازمین کے دورے میں پروان چڑھی تھی۔ بھرا ہوا گھر بھی خالی خالی لگا کیونکہ گھر میں وہ عورت موجود نہیں تھی جس کے دم سے گھر آباد ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی اجڑی ہوئی زندگی میں باہر لانے کے لیے بھیک طلب کی کیونکہ وہ بھی تنہا تھے اور میں بھی۔ وہ میرے گھر کا ماحول دیکھ چکے تھے اور ان کی بیٹی کو بقول ان کے مجھے ایسی ماں کی ضرورت تھی میں جو شادی کے نام سے کانوں کو ہاتھ لگاتی تھی۔ ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ مرد ذات سے میرا اعتبار اٹھ گیا۔ ان کی آفر قبول کرنے سے معذر کر لی اور ماتھے پر بل ڈال کر گھر آ گئی۔ اس کے بعد وہ میرے گھر نہیں آئے لیکن ایک خلش سی دل میں چھوڑ گئے۔ آج اب کی شادی کی عمر نہیں رہی
جانے کس بات کا تعصف ہے جو کسک بن کر دل کو دبوچ لیتا ہے؟ شاید آنے والے بڑھاپے میں مزید تنہائی کا خوف یا اولاد سے محرومی کا احساس، یا پھر نہیں جانتی کہ اس جذبے کو کس شے کا نام دوں۔ لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک بار بہار نے دستک دی، مگر میں نے اس کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کھو دیا۔ اگر میں وحید پر اعتبار کر کے گھر بسا لیتی اور شیزا کو ماں کا پیار دے دیتی تو خدا مجھے ماں کے درجے پر فائز کر دیتا۔ یہ خلش آج بھی ہے۔